محمد وآل محمد. عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران امام علی مرتضی، یہ ایام، یہ شب وہ شب ہے کہ جو امام علی کی آخری شب ہے. آج کے بعد وہ چراغ ہدایت کہ جس نے پورے عالم انسانیت کو اپنے علم و فضل و کرم سے منور فرما رکھا تھا، آج وہ چراغ ہدایت گل ہو جائے. یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں نہ صرف زینب و ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی، بلکہ عالم انسانیت میں ہر وہ مسکین، ہر وہ انسان کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی انسانیت ہے، ذرہ برابر بھی علم دوست ہے، ہر وہ انسان آج کی شب میں یتیم ہوا ہے. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں کائنات نے ایک ایسی عظیم شخصیت کو کھو دیا ہے کہ وہ ایسی شخصیت کہ جس کی مثال بعد پیغمبر دنیا میں نہیں پائی جاتی. اگر دنیا میں کوئی اس سے عظیم اور اس سے افضل شخصیت تھی تو وہ صرف ذات پیغمبر تھی. لیکن دنیا اور ظالم پرستوں نے، ظلم پرستوں نے، ظلم دوست افراد نے ان امام کو کہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف پھیلایا، جس امام کو کہ جس نے صرف اور صرف جس کا کام دنیا میں مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، اسیروں، غریبوں کی مدد کرنا تھا، اس امام کو اس دنیا میں نہ رہنے دیا. دنیا میں تمام افراد ظلم کی وجہ سے ان کی حکومتیں جاتی ہیں، لیکن یہ تنہا ایسا حاکم ہے کہ جس کی حکومت، جس کے دشمن لوگ صرف اس لیے تھے چونکہ یہ اپنی حکومت میں ہر فرد سے عدالت سے کام لیا کرتا تھا. یہ وہی فرد ہے کہ جس نے اگر سر کو، جس کی ولادت بھی ہوئی تو اللہ کے گھر میں ہوئی، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے گھر سے جاتا ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں بابرکت زمین پر، اور جس کی شہادت ہوئی تو بابرکت زمین پر. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی شہادت بھی ہوئی تو بابرکت مہینے میں، اور اس نے یہی جملہ کہا تھا، فزت ورب الکعبہ. ہاں عزیزو، آج ہمیں حسنین علیہ السلام کو ان کے بابا علی مرتضیٰ کا پرسہ دینا ہے. آج ہمیں زینب و ام کلثوم کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے. وہ مولا جو شب و روز صرف اپنے فاقوں پر زندگی گزارتے تھے، تو جب ماہ رمضان آتا تھا مولا کی عادت تھی کہ ایک روز اپنے عزیز و اقربا میں افطار کیا کرتے تھے. شب 19 آتی ہے، مولا افطار کے لیے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. جناب ام کلثوم نے دسترخوان سجایا. دسترخوان سجانے کے بعد بی بی نے دسترخوان پر روٹی اور نمک رکھی، دودھ رکھا. مولا نے کہا بیٹی، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں دو چیزیں کھائی ہوں؟ بیٹی دودھ کو اٹھا کر لے جاؤ، تمہارا بابا نمک پر ہی افطار کرے گا. عزیزو، علی نے 19ویں شب بڑی ہی کرب و درد میں گزاری. بی بی ام کلثوم کہتی ہیں میرے بابا شب 19 کو کبھی گھر میں باہر آتے ہیں، صحن میں باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں هذه الليلة التي وعد بها حبیبی رسول اللہ. ہاں یہ وہی رات ہے کہ جس رات کا وعدہ میرے آقا و حبیب، میرے دوست، میرے عزیز، میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا تھا. بیوی کہتی ہیں میں نے کبھی اتنا پریشان حال بابا کو نہیں دیکھا. ہاں عزیزو، مولا نے صبح کے نمودار ہوتی ہے، مولا وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا.
آقا مسجد کی طرف نہ جائیے، مولا نے وصیت کی مرغابیوں کا خیال رکھنا۔ مولا آگے بڑھے، دروازے میں آپ کا دامن الجھ گیا۔ مولا نے پھر مڑ کے شعر پڑھے کہ موت کا ہنگام ہے، علی کو موت سے جانے سے نہ روکو۔ بی بی ام کلثوم گریا کرنے لگی۔ بابا ایسے شعر نہ پڑھے، بیٹی صبر و تحمل سے کام لو، جب آپ کے نانا رسول اکرم نہ رہے تو یہ علی کیسے رہے گا؟ علی علیہ السلام اپنی بیٹی سے رخصت ہوئے، مسجد میں آئے۔ مسجد میں آنے کے بعد جو نمازی سو رہے تھے ان کو بیدار کیا۔ کونے میں ابن ملجم بھی الٹا لیٹا ہوا سو رہا تھا، مولا نے اس کو بھی اٹھایا۔ کام ابن ملجم اٹھ جا، جو تو اس کام کے لیے، جس کام کے لیے تو آیا ہے اس کام کو انجام دے دے۔ مولا محراب عبادت میں پہنچے، آذان کہی۔ آذان کہنے کے بعد مولا نے نماز نافلہ صبح شروع کی۔ نافلہ صبح میں مولا نے جیسے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، ابن ملجم زہرالو تلوار کو لے کر آگے بڑھا، مولا کے سر پہ ضربت لگائی۔ علی نے آواز دی، فزت رب الکعبہ۔ جبرائیل امین نے مرثیہ پڑھا، تہدمت واللہ ارکان الہدی، دین کے ستون منہدم کر دیے گئے، علی مرتضی شہید کر دیے گئے، اللہ قتل امیر المومنین، ارے مومنینو علی قتل کر دیے گئے۔ آواز جبرائیل پورے کوفے میں ہر فرد نے سنی، لوگ جوک در جوک مسجد کوفہ کی طرف آنے لگے۔ امام حسن بابا کے سرانے پہنچے، بابا کو سہارا دیا، زخم اتنا کاری تھا۔ علی تربت مسجد کوفہ کو اٹھا کر اپنے سر میں رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ غشتاری ہوتا ہے، امام حسن اپنے زانو پر بابا کے سر کو رکھتے ہیں، مولا رونے لگتے ہیں، آنسو چہرے پر گرتے ہیں، مولا کی آنکھیں کھلتی ہیں، کہتے بیٹا حسن گریہ نہ کرو، بابا آپ کی اس مصیبت نے میری کمر کو توڑ دیا، میرے لال تم نماز کو تمام کراؤ، میں بیٹھ کر نماز تمام کروں گا۔ امام حسن نے نماز صبح پڑھائی، ہاں عزیزو نماز تمام ہوئی، قاتل علی کو لایا گیا۔ قاتل علی کو لایا گیا۔ مولا نے امام حسن سے کہا بیٹا اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا انتقام خود لوں گا، لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تم اس کو ایک ضرب لگانا۔ پھر ابن ملجم سے خطاب کیا، اے ابن ملجم مجھے معلوم تھا تو میرا قاتل تھا، لیکن میں نے تجھ پہ پھر بھی رحم کرم کیا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ میں نے تیرے اوپر کیا ظلم و ستم کیا؟ ابن ملجم نے سر کو جھکایا، کہا جس کو جہنم پکار رہی ہو اس کو کون روک سکتا ہے؟ ہاں عزیزو حسنین نے مولا کو سہارا دے کر گھر کی طرف بڑھے۔ اب جو قریب خانہ پہنچے، ایک مرتبہ امام علی نے اپنے بیٹے حسن سے خطاب کیا، میرے لال حسن میرے اصحاب سے کہہ دو واپس چلے جائے، میرے لال سے کہہ دو دور چلے جائے، کیونکہ جب میری بیٹیاں میرے زخمی سر کو دیکھے گی تو زینب ام کلثوم گریا کرے گی۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اصحاب سے کہا جلد یہاں سے دور ہٹ جاؤ، میں کہوں گا علی آج زینب کے آواز کا اتنا خیال، ارے 61 ہجری ہوگی، یہی کوفہ ہوگا، منادی ندا دے گا، حاضی زینب حاضی ام کلثوم۔
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. امام حسنین امام علی کو لے کر گھر میں پہنچے. اب جو گھر میں پہنچے اب بیویوں نے جو دیکھا باپ کی یہ کیفیت دیکھی, بی بی ام کلثوم زینب تڑپ گئی, گریا کرنے لگی. مورخین لکھتے ہیں علی نہ حسن کے گریے پر روئے, نہ عباس کے گریے پر روئے, نہ ابو حنیفہ محمد حنفیہ کے گریے پر روئے, لیکن ہاں جب زینب ام کلثوم نے گریا کیا علی رونے لگے. میری لاڈلی صبر کرو, جو علی دیکھ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہی. وہ دیکھو تمہارا نانا رسول اکرم, میرے بھائی حسن, میرے بھائی جعفر طیار اور میرے چچا جناب حمزہ تشریف لائے ہیں. کہہ رہے ہیں علی جلد سے جلد ہماری طرف چلے آؤ. جزاکم ربکم خیر الجزا. امام حسن نے طبیب کو بلایا. طبیب نے دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کی نسوں کو نکال کر زخم میں ڈالا. اب جو زخم میں ڈالا اب باہر نکالنے کے بعد طبیب نے امام کی طرف رخ کیا. مولا وصیتیں کر دیجئے, زخم اتنا کاری ہے کہ پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے. علی نے وصیتیں کی, اولاد کو بیٹوں کو وصیتیں کی, امت کو وصیت کی. حسنین علیہ السلام کے سپرد تمام اہل خانہ کو کیا. امام حسن کے لیے سب سے وصیت کی, میرے بچوں میرے بعد یہ تمہارے امام ہے, تم اب ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا. انا محمد حنفیہ, میرے لال عباس حسنین کی نصرت و مدد کرنا, حسنین کی ہمیشہ اطاعت کرنا. عزیزو, وصیتیں کرنے کے بعد مولا نے منع کر دیا تھا کوئی قریب نہ آئے. امام حسن طبیب کو باہر چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. اب جو دیکھتے ہیں وہاں امام کے صحابی اسبغ ابن نباتہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن کہتے ہیں اسبغ, میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ گھر چلے جاؤ. اسبغ کہتے ہیں آقا آقا آپ نے کہا تھا واپس چلے جاؤ, لیکن اے آقا میں نے چاہتا یہ ہوں آخری لمحات میں اپنے آقا سے کچھ حدیثیں سن لوں. مولا اسبغ کو لے کر گھر میں تشریف لاتے ہیں. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا مولا کے چہرے پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی, لیکن وہ پٹی زہر سے سبز ہو چکی تھی, نہ چہرہ معلوم ہو رہا تھا, نہ وہ پٹی ماتھے پر بندھی ہوئی زخم پر معلوم ہو رہی تھی. اتنا زہر تھا جسم میں. علی نے اپنے بچوں کو جمع کر کے جب وصیتیں بھی کر چکے, ایک مرتبہ پھر حسن علی پر غشتاری ہوتا ہے. امام علی پر غشتاری ہوتا ہے. مولا غش میں امام حسن اپنے زانوں میں بابا کا سر رکھے ہوئے سر کو سہلا رہے ہیں, آنکھوں سے اشک روا. اب جو چہرے علی پر اشک امام حسن گرتے ہیں پھر امام آنکھیں کھول دیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا حسن صبر کرو میرے لال, میری شہادت کے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. میرے لال تمہیں بھی زہر دغا سے شہید کر دیا جائے گا. میرے لال حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. ہاں عزیزو, علی نے
اپنے لال امام حسن سے وصیتیں کرنی شروع کی. میرے لال دیکھو، جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں، جب میں اس دنیا میں نہ رہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا اور رسول اکرم کا بچا ہوا ہنود دینا، اور میرے جنازے کو آپ اٹھانا، دونوں اٹھانا، ایک طرف سے تم دونوں بھائی اٹھانا، دوسری طرف سے جنازہ خود بخود چلتا ہوا نجف میں جب ایک جگہ جا کر رک جائے، وہاں میرے پیغمبر نوح نے میرے لیے قبر آمادہ کر رکھی ہے، اس قبر میں پتھر ہٹا کر مجھے لٹا دینا. ہاں، میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. میرے لال میری قبر کو متعدد جگہ بنانا، کیونکہ مجھے ڈر ہے میری شہادت کے بعد میری قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے. میں کہوں گا علی، اپنی قبر کی آج اتنی بے حرمتی کا خیال ہائے کربلا میں آئی ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، چلے زینبیہ پہ زینب آواز دے رہی ہے، کیا تم میں کوئی مسلم نہیں ہے؟ میرے ماں